الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرابی کیسے بخشا گیا۔ جی ہاں، ایک شرابی کی کیسے مغفرت ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شرابی کی مغفرت کیسے ہو گئی، تو اس ویڈیو کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، جانتے ہیں کہ ایک شرابی کی مغفرت کیسے ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شرابی جو شراب پیتا ہو، نشے کی حالت میں رہتا ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، تو گویا کہ جو برائیوں کا جڑ ہے وہ گناہ ہے، اور اس گناہ میں یہ ملوث ہے، اس گناہ کے اندر یہ گرفتار ہے، پھر بھی یہ بخشا کیسے گیا۔ تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں سنتے ہیں۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا اور راہ میں کنواں آیا، ٹھوکر لگی اور کنویں کے اندر وہ گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی۔ سائل کو بڑی حیرت ہوئی، یعنی جو خواب دیکھ رہا تھا اس کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، یہ تو شرابی تھا۔ اور ظاہر ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں کہا جائے کہ ایک شرابی کی مغفرت ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی جھٹکا لگے گا کہ جس کی زندگی شرابوں میں گزری ہو اس کی مغفرت ہو گئی، جو کہ بظاہر بہت بڑا یہ گناہ ہے، اور حقیقتاً یہ باطنی ایک بیماری ہے جو کہ شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جبکہ یہ ایسے گناہ میں ملوث ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو جس کو جہنم میں لے جانا چاہیے وہ جنت میں کیسے لے گیا، اور جنت میں وہ کیسے چلا گیا؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سائل کو، خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوال کیا تو شرابی تھا، تو شرابی تھا نا؟ جواب دیا ہاں واقعی میں تو شرابی تھا، اور میری موت بھی نشے ہی کے عالم میں ہوئی، مگر اللہ عز و جل کا کرم ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کاغذ کے پرزے پر ٹکڑے پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور نگل لیا، پھر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ جب قبر میں مجھے رکھا گیا، منکر نکیر کی آمد ہوئی، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا مجھ سے سوالات کر رہے ہو؟ میرے پروردگار عز و جل کا پاکیزہ نام تو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں بخشا گیا۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا خوب برکت ہے کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم و توقیر کی جائے وہیں نہ صرف دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ آخرت کے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں ہمیں کتاب یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ادب کا ثواب ملتا ہے، وہیں آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا آپ اسلامی بھائیوں سے بھی اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے کہ آپ اسلامی بھائیوں کو بھی ایسے کاغذ کے ٹکڑوں پر نظر پڑے جس پر بسم اللہ یا عربی عبارت یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، یا بلکہ کسی بھی کاغذ کو ملے تو ذہن نصیب اس کو ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کر کوئی پاک جگہ پر رکھ دے تاکہ آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کی بھی بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنا خوب خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئے اسلامک انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔